حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ تھا کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، پھر وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گھوڑے کی وفاداری اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اس لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا بھی کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے اس گھوڑے سے محبت اور لگاؤ تھا۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال میں 26 گھوڑے ایسے تھے جو اعلیٰ صفات رکھتے تھے، انہیں نبی پاک نے مختلف نام اور القابات عطا فرمائے تھے۔ ان 26 گھوڑوں میں سے کربلا کے میدان میں 4 گھوڑے جن کے نام مرتجز، ذوالجناح، عقاب اور میمون تھے، اہل بیت اطہار کے پاس تھے۔ ذوالجناح کی نسبت امام حسین سے جڑی ہوئی تھی اور یہ امام حسین کا خاص گھوڑا بھی تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سوار ہونا چاہو گے؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تو فوراً حضرت امام حسین کے قدموں کے پاس آ گیا۔ گھوڑے کی سواری کا یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو امام عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا امام حسین کے حوالے کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین سے وہ محبت کی، وہ وفا کی، جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ دوستو، حضرت امام حسین کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب یزیدوں نے حضرت امام حسین کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح نے حضرت امام حسین کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے ایسے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی جانب سے آنے والا ہر تیر اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کو کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین کے اس گھوڑے نے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین اور ان کے سارے دشمنوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین کا یہ گھوڑا یعنی اہل بیت کی لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین کے خون سے تر کر لیا اور پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زور کی آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، کس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر سعد کے کہنے پر یزیدی اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی لوگ ذوالجناح کے قریب گئے کہ ذوالجناح نے اس زور سے زمین پر پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس جانے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد چلایا اور کہنے لگا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین کے جسم عطر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلا کر دوڑنے لگا جیسے کوئی انسان کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر! جب جنت کے شہزادے آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے، بی بی فاطمہ علیہ السلام کی آنکھوں کے تارے، شیر خدا حضرت علی کے فرزند کربلا کے میدان میں انتہائی بے دردی سے شہید کیے گئے تو اس وقت ایسا قیامت خیز منظر تھا جو لفظوں سے بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک جانور ہوتے ہوئے بھی ذوالجناح آل رسول کا بہتا ہوا خون نہ دیکھ سکا، مگر بدبخت یزیدی انسان ہو کر بھی درندے بنے رہے۔ ان کو ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی آنکھوں کے تاروں کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام بہقیقی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے وقت کے امام، آپ اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین گھوڑے کی ذہن سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین کی جسد خاکی کی گرد چکر لگانے لگا، تو اس کے بعد اس گھوڑے یعنی ذوالجناح کا کیا ہوا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ گھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فراست کے حوالے کر دیا، کہنے لگا کہ جب میرا سواری نہیں رہا تو اب میں کیا کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فراست میں ڈوب گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان کا گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ بعض جگہوں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کربلا میں حضرت حسین کی شہادت کے بعد ذوالجناح حضرت امام حسین کی دستار و تلوار جو کہ ذوالفقار علی کے نام سے جانی جاتی ہے کو لے کر خیموں کی جانب بڑھا اور بی بی زینب کے خیمے کے پاس آ کر امام کے شہید ہونے کی اطلاع دی، جس کے بعد بی بی خود مقتل کی جانب بڑھی، جہاں انہوں نے اپنے جان سے عزیز بھائی کے گلے کاٹنے کا منظر دیکھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ذوالجناح خود بھی انتہائی زخمی حالت میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق ذوالجناح مستورات کے حلقہ ماتم سے نکل کر نہر القمہ کی جانب گیا جو حضرت عباس کا لاشا تھا، اور خود کو نہر القمہ کے پانی میں اتار کر غائب ہو گیا۔ چند مورخین کا خیال ہے کہ ذوالجناح خیمہ گاہ سے واپس مقتل میں جہاں جنگ کرتے کرتے شہید یا غائب ہو گیا۔ بعض اہل علم کا نظریہ ہے کہ ذوالجناح پردہ غیب میں ہے، جب حضرت امام حسین کا ظہور ہوگا تو ذوالجناح ان کی خدمت کے لیے دوبارہ حاضر ہوگا۔ جی تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو